بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 283 اور پہلی قسط ہے، پیج ہے 646۔ ناظرین، ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے اس سے پہلے اخلاق اور اوصاف۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق اور اوصاف، اخلاق و اوصاف۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف، اور اس کا سب ہیڈنگ ہے حلیہ مبارک۔ حلیہ مبارک کا کچھ حصہ ہم پیش کر چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم کا حلیہ مبارک۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر حضور اکرم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حزنی کا یہ شعر پڑھا: وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَتَ وَجْهَهَا بَرَقْتَ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ۔ جب آپ کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے: امین مصطفیٰ بالخیر یدعو غزوہ البدر زائی لہ الظلام۔ آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ میں چولی کھیل رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لو کنت من شیء سوی البشر کنت المزا لیلۃ البدر۔ اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ ایسے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔
جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا، جیسے نور نکل رہا ہو۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل اور داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ اور ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈیوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاب بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ جب حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی کہ گویا آپ نے ایسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے، گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتی تھی، یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینہ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جس میں مبارک ہی کے مشابہ تھی، یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلووں کا جمگھٹ تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق، اسی کا سب ہیڈنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، آپ طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جو ام الکلام جامع باتوں سے نوازے گئے تھے، آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ میں بدیوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی الفاظ اور شگفتی و شائستگی جمع تھی، اور وحی پر مبنی تائید ربانی الگ سے آپ میں بدویوں کا زور بیان، بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے
جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی، ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی اکرم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو جب میں دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے، اور آپ کا درائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ کہہ دیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جان بازوں اور بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی، بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے طاقت حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزدق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ تھے۔ یغزی حیا و یغزی من محابتا فلا یکم یقلم الحینی یبتسم۔ آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے تھے اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں، چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ناظرین یہ ویلاگ یہیں ختم کرتے ہیں، یہ ابھی کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ آج کا ویلاگ نمبر 1 کمپلیٹ ہوا، ویلاگ نمبر 2 انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے خدا جانے، سخی جانے گدا جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہ ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی مجھ کو مدینے کی ہوا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا، ہمیں تو سرخرو ہونا آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔